شب برات کا مطلب ہے کہ برات کی رات مطلب کہ چھٹکارے کی رات، بخشش کی رات، اور اس مبارک رات، اس رات کے بارے میں بے شمار نام ہیں اس کے، یعنی کہ مبارک رات، برکتوں والی رات، کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، یہ وہ رات ہے۔ اسی طرح اس رات میں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے جتنا اللہ تعالیٰ لوگوں کو 15ویں شعبان کی رات جہنم سے نجات عطا کر دیتے ہیں، یعنی کہ بخش دیتے ہیں، ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ آج کی رات مغفرت طلب کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو رشتوں کو قطع تعلقی کرتے ہیں، والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، شراب کے عادی ہوتے ہیں، اس طرح بہت سے کچھ گناہ ہیں، تو وہ والے جو عادی اس طرح کے لوگ ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتے اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب نہ کر لیں۔ تو چاہیے کہ ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لیں۔ ویسے ہر رات اللہ رب العزت نے ایسی رات بنائی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نصف النہار یعنی آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر پکارتے ہیں اور کہ کوئی مانگنے والا ہے تو میں اس کو عطا کر دوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کی دعاؤں کو مستجاب فرما لیتے ہیں۔ تو لیکن یہ رات یعنی کہ 15ویں شعبان کی رات، شب برات کی رات ایسی برکتوں والی رات ہے کہ اس میں بعد نماز مغرب ہی اللہ تعالیٰ یعنی کہ ادھر مغرب کی اذان ہوتی ہے تو سورج غروب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نگاہ آتی ہے، اعلان ہوتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق عطا کر دوں، کوئی اولاد مانگنے والا اولاد عطا کر دوں۔ اسی طرح مطلب ساری یعنی کہ رزق مانگنے والا اللہ تعالیٰ آج کی رات رزق بھی بانٹیں گے، اور اللہ تعالیٰ آج کی رات زندگی کی نعمت بھی عطا فرمائیں، کوئی زندگی مانگنے والا اس کو زندگی عطا کر دوں۔ تو آج رات بڑی قیمتی ہے، ایک منٹ کی رات بہت قیمتی ہے، تو اس رات میں جتنی ہو سکتا ہے دعائیں مانگ لیں، اپنی مغفرت مانگ لیں، اپنی بخشش طلب کر لیں، جتنا ہو سکتا ہے کہ آج کی ایک ایک گھڑیاں جو ہے ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم دعائیں مانگ لیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو منظور و مقبول فرما لیں، اور آج کی رات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کثیر رزق لکھ دیں، آمین کہہ دیں، اللہ تعالیٰ آج کی رات ہمارے لیے کثیر رزق لکھ دیں، صحت والی لمبی زندگی لکھ دیں، اولادوں کی خوشیاں لکھ دیں، اولادوں کی کامیابیاں لکھ دیں، اللہ تعالیٰ سب کی جھولیاں دامن مرادوں سے بھر دیں۔ آج کی رات اللہ تعالیٰ ایک ایک منٹ ایک ایک لمحہ میں اپنی عبادت میں قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ حق ہے ادا کرنے کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی قوت اور طاقت عطا فرما دے کہ اپنے حضور سجدے قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہماری جبین کو سجدوں میں منظور و مقبول فرما لے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت البقیع سے واپس لوٹے وہاں پر دعائے مغفرت کرنے کے بعد، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نیت کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور لمبا قیام کیا اور اس کے بعد ایک طویل سجدہ ادا فرمایا، تو مجھے محسوس ہونے لگا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے کوچ تو نہیں کر گئے، تو فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر ہلکا سا ہاتھ لگایا تو کچھ حرکت محسوس ہوئی اور میں نے شکر ادا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حیات ہیں، آپ تشریف فرما ہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رات میں عبادت کرنے کا اور دعائیں مغفرت کرنے کا، اور بے شمار جگہوں پر اس کے جوابات ملتے ہیں، بے شمار جگہوں پر اس کے حوالہ جات ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مبارک رات ہے، برکت والی رات ہے، تو جو لوگ اس کے منکر ہیں، منکرین جو ہیں، وہ سوچئے کہ لوگ عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو عبادت سے روک رہے ہیں، منکرین حق کیا کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عبادت کرنا بھی بدعت ہے، استغفر اللہ، وہ کہتے ہیں کہ مطلب روزہ رکھنا بھی بدعت ہو گیا، تم شب برات میں نہ روزہ رکھو نہ عبادت کرو، اللہ اللہ اللہ، مطلب یہ لوگ کیوں اتنا فتنہ پھیلا رہے ہیں؟ بڑے بڑے علماء ہیں، عالم دین ہیں، اپنی جہالت کا اقرار نہیں کرتے، ان کو چاہیے، متقی کا یہ طریقہ ہے
کہ متقی کو چاہیے کہ کسی چیز کا اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ کہہ دے کہ میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا، میں معذرت خواہ ہوں۔ لیکن جب ان کے پاس علم نہیں ہے تو اپنی جہالت کے اندھیروں کو میں لوگوں کو کیوں لپیٹ رہے ہیں؟ یہ کویسچن ہے کہ ان کو چاہیے کہ اپنی جہالت کے اندھیروں میں لوگوں کو نہ لپیٹیں، لوگوں کو تو نہ مطلب غلط راستے پر لگائیں کہ اللہ کی عبادت کی طرف اگر کوئی کسی دن بھی کھڑا ہے، آ رہا ہے، عبادت کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو روک رہے ہیں۔ معاذ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو، میرے آقا کی امت کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر رات میں عبادت کے لیے قبول فرما لے، اور خاص کر ایسی راتوں سے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی محروم نہ فرمائے۔ محروم وہی ہوتے ہیں، بدبخت وہی ہوتے ہیں جو آقا کے در سے ہٹ جاتے ہیں، اور جو آقا کے در سے ہٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے در پہ کبھی قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں آتا کہ یہ میرے حضور سجدہ کریں، تو خود تو ان کو سجدوں کی توفیق ہے نہیں، خود تو انہوں نے روزہ بھی نہیں رکھنا، سجدے بھی نہیں کرنے، اور رات کی عبادت سے منع کرنا ہے، اور کہہ رہے کہ بس سو جاؤ۔ یہ تو غلط طریقہ کار ہے۔ ان کو چاہیے کہ مطلب کہ لوگوں کو عبادت کے لیے کہیں، نہ کہ ان کو عبادت سے روکے۔ عبادت سے روکنے کا کام شیطان کا کام ہے، عبادت کے لیے حکم دینے کا کام رحمان کے بندے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حضور عبادت میں ہر روز ہی قبول فرما لیں، اور خاص کر ایسی راتوں میں ہمیں کبھی بھی محروم نہ فرمائے جو کہ رات مبارک والی رات۔ اللہ تعالیٰ فرمائے لیلۃ مبارکہ، مبارک رات، برکتوں والی رات، برات والی۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کے حال پر رحم فرما دے، ہم سب کی سبھی کی دعاؤں کو منظور و مقبول فرمائے۔ جو ابھی آئے اور جو نہیں آئے اللہ تعالیٰ سبھی کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ قدم قدم یہاں پر چل کر آ جائیں۔